اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي لیڈ نہ پوئی دی لیڈ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ اجل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے زیارت روضۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ روضۃ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو اس کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو قرآن کریم برہان رشید حضور علیہ السلام کے دین متین کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا موسم ہے، اس اعتبار سے آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ کی زیارت کے بارے میں بیان فرمائیں گے کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روضہ پاک کی زیارت یہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے روضے کا دیدار صبح قیامت تک اس مسکین امت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام کے روضے پاک کی زیارت دکھی دلوں کا قرار ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی زیارت ہر غم کا مداوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جہاں پہ جائے سکونت ہے، حضور کا روزہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور علیہ السلام کی مسکین امت کو آج بھی جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بار بار حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن حکیم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ایک تو ہوتا ہے بندہ گناہگار ہو، ایک ہوتا ہے جو جان پہ ظلم ہو جائے، تو جو ظالم بن جائے اس کے بارے میں اللہ جل وعلا کا اعلان ہے کہ اس پہ رب کی لعنت برستی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم رب کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو، تم سے ظلم ہو جائے تو دیر نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہم اس کا اظہار آپ کی بارگاہ میں آپ کرتے ہیں، تو آپ اللہ جل وعلا سے دعا کرتے ہیں تو رب کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہمیں تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا قد علمت کہ آپ اپنے روضہ پاک میں تشریف لے جائیں گے، اس وقت گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ وہ گنہگار کدھر جائیں گے؟ جب ساری کشمکش یہ گفتگو چل رہی تھی تو رب ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی، کیونکہ قرآن کریم اس کی ہر آیت سبب کے ذریعے نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا کوئی سبب پوچھے تو اس کا سبب یہ ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو آپ ہمارے گناہوں کا مداوع فرماتے ہیں، تو یقیناً ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو جو بعد والے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ جب یہ صحابہ کرام کو تجسس پیدا ہوا تو رب ذوالجلال نے پھر یہ آیت حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میرے حبیب صبح قیامت تک آپ کا کوئی مسکین امتی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو یہ پیغام دے دیجیے اس کو جاؤکا، تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کے روضہ پاک پہ حاضر ہو سکتا ہو تو آپ کے روضہ پاک پہ حاضر ہو جائے۔ اس کے دونوں معنی ہیں، یعنی اگر کوئی گجرانوالہ کی سرزمین پر گناہ ہوا تو وہ دیر نہ کرے، وہ آپ کو حاضر سمجھ کر میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو جس کے وارے نیارے وہ چل کر آپ کے روضہ پاک پر پہنچ جائے، جاؤ کا کاف ضمیر خطاب کی ہے، آپ کے پاس آ جائے تو کرے کیا؟ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو یہاں تک تو مضمون اور تھا، آگے مضمون اور ہے، میں میرے حبیب وہ مجھ سے اس نے معافی مانگی لیکن میری معافی کی بھی ایک شرط ہے، میرے بخشنے کی بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط رکھی اللہ پاک نے؟ فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، میرے حبیب آپ بھی کہہ دیں کہ یا اللہ یہ جو میرا امتی تجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ آپ سفارش کر دیں، اگر دعا کرنے والے کے لیے آپ کہہ دیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، تو رب نے فرمایا واستغفر رسول لوجد اللہ توابا رحیما،
یہ جو تواب کا لفظ ہے یہ اس میں مبالغہ کا ہے۔ میرے حبیب بے شک میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، لیکن جو تیرے وسیلے سے مجھ سے مانگے گا وہ مجھے اتنا معاف کرنے والا پائے گا کہ ساری حدیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے آیت کا کہ جو آپ کے وصال کر جانے کے بعد بندے گناہ کریں گے، ظلم کر بیٹھیں، تو میرے حبیب وہ دیر نہ کریں، انہیں یہ نسخہ بتا دیں کہ وہ آپ کا وسیلہ لے کر میری بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کریں، تو میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تواب الرحیم، تو وہ مجھے بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے ان آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی پر معمول کیا، یہ ہے جس کا آج ہم بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا تعلق صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے ساتھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعد کی زندگی ہے اس کے ساتھ معاذ اللہ اس آیت کا تعلق نہیں ہے۔ تو صرف یہ ایک چھوٹا سا ایک پہلو ہے جس پر آج ہم دلائل دیں گے۔ اگر مطلقاً سرکار دو عالم کی قبر کی زیارت کے بارے میں بیان کیا جائے تو اللہ کے فضل سے 4 گھنٹے تک میں اس پر دلائل دے چکا ہوں، تو اس پر کئی گھنٹوں تک دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت 14.5 صدیاں گزر گئیں آج حضور کو، تو میں ہر صدی کا عقیدہ دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، ہر صدی کے ہر سال کا میں عقیدہ دکھا سکتا ہوں، اور ہر سال کے ہر مہینے کا اللہ کے فضل سے، اور ہر مہینے کے ہر دن کا، ہفتے کا میں یہ عقیدہ دکھا سکتا ہوں۔ اس امت کو جب بھی مشکل آئی، جب بھی ان سے کوئی ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے جا کے سرکار دو عالم کے روزے پر حاضری دی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی بارگاہ سے اس امت کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ تو اس پہلو پر نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مقدسہ میں اپنی قبر پاک کے سارے حقوق کو بیان کیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا جو تقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی جو تعظیم اور ادب ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد نہیں کسی نے رکھا۔ حضور اپنی زندگی میں ہی بیان کر گئے کہ لوگوں، میری جو قبر ہے، میرا جو روزہ ہے، اس کے کیا کیا کمالات ہیں۔ تو ہم اس بات کو اس امت کے اجمعی عقیدے سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام شیخ ابن عقیل جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، بدائع الفوائد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کو امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب شفاء الشریف کے اندر بھی ذکر فرمایا، امام وہب الدنیا امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ سألنی سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس بارے میں؟ ایما الافضل حجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او الکعبہ، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلہ میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ ہے وہ افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے؟ ہر امت میں دیکھو، اگر یہ تجسس پیدا نہ ہوتا تو ایسے سوال کا کوئی جواز ہی نہ بنتا۔ سوال کیا گیا، جب پوچھا گیا کہ ہمیں یہ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ افضل ہے کہ یا کعبہ افضل ہے، آگے جواب کیا دیا گیا؟ فقلت ان اردت مجرد الحجرۃ فالکعبۃ افضل، اگر تمہاری مراد اس میں سے یہ ہے، یعنی حجرے کے سارا حصہ اگر اس کو لیا جائے تو پھر اس سے مراد کعبہ افضل ہے، کیونکہ سوال کے کئی احتمال ہوتے ہیں، تو جس نے فتویٰ دینا ہو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم زبان ہو، یعنی جس زبان میں اسے پوچھا جائے اسے پوری زبان پر مہارت حاصل ہو، تو پھر آگے اس بستی کے اندر یا وہاں کے لوگ
بولنے میں کس چیز کا کیا مطلب لیتے ہیں، کس چیز کا کیا مطلب لیتے ہیں، فتویٰ دینے والے کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ افتاء کے کورس میں پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پر ہم پنجابی ہیں تو ہم سے اگر کوئی سندھی مسئلہ پوچھے گا تو ہم اس کو مسئلے کا جواب فتویٰ دیتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سندھی زبان میں یہ کس چیز کو، کس جملے کو کس لحاظ میں بولتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ علم نہیں تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ جب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور کا حجرہ افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے، تو سوال کے اندر اس نے مطلقاً حجرے کا ذکر کیا، حضور کی قبر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور اس میں سائڈوں پر کتنی جگہ ہے جو خالی ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تمہاری مراد یہ سارا حجرہ ہے تو پھر اگر اس کو لیا جائے تو اس سے کعبہ افضل ہے۔ آگے دوسرا سوال، وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا فَلَا وَاللَّهِ وَلَا الْعَرْشِ وَحَمَلَتِهِ وَلَا جَنَّةِ عَدْنٍ وَلَا الْأَفْلَاكِ دَائِرَةِ إِلَّا لِحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِنَ بِالْكَوْنَيْنِ لَجَرَاهَا۔ اگر تمہاری مراد ہے کہ سرکار دو عالم کا روضہ، صرف حضور کی قبر، اگر تم یہ کہو کہ یہ بتاؤ کہ حضور کی قبر افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے، آگے آپ نے فتویٰ دیا، پھر اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کعبہ تو کعبہ رہا، فرمایا عرش اعظم سے بھی میرے نبی پاک کی قبر افضل ہے۔ فرمایا کعبہ ہی نہیں، فرمایا کعبہ تو زمین پہ رہ گیا، عرش اعظم۔ آگے فرمانے لگے پھر جنت عدن، فرمایا جس میں ساری نہریں نکلتی ہیں، فرمایا اگر اس کو بھی تقابل کیا جائے، پھر علل افلاک، ساری کائنات کا وزن کیا جائے کہ ساری کائنات میں سے کون سا ٹکڑا افضل ہے، آپ فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے سرکار کا روضہ افضل ہے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے کس بنیاد پر یہ لوگوں نے فتوے جاری کیے، کس بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ بنایا؟ آؤ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک جو پہلی ہم ذکر کریں گے، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم کبیر کے اندر، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 13497، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج، جس بندے نے حج کیا پھر فزار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارانی فی حیاتی۔ ایک تو ہے نا کہ میری زندگی میں حج کرنا، تو میری تو اس سے ملاقات ہو گئی، ایک ہے کہ وہ بندہ حج کرنے کے لیے آیا کہ میں وصال کر چکا ہوں، پھر وہ حج کرنے کے دوران وہ میرے روضہ پاک پر پہنچا، میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی مسکین امت کو یہ پیغام دیا، یہ مت سمجھنا کہ میں حضور کی قبر پر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمانے کمن زارانی فی حیاتی، اے میری قبر کی زیارت کرنے والے، تیرے لیے پیغام یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام میری زندگی میں زندہ میرا دیدار کیا کرتے تھے، یہ عقیدہ رکھ کے آنا کہ میں زندہ نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ زارانی فی حیاتی، فرمایا میری قبر کی زیارت کرنے والے کے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے میری زندگی میں کوئی میرے پاس آئے تو میری قبر پر آنے والے تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ تو میری زندگی میں ایسے آیا جیسے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک من زارانی متعمدن، ایک بندے تو ہوا نا مثال کے طور پر کو سیر کے لیے جاتے ہیں، حضور نے فرمایا میرا دوسرا امتی وہ من زارانی متعمدن، گھر سے نکلا ہی اس لیے ہے کہ میں سرکار دو عالم کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں، صرف میں اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کے روزے پر پہنچوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانا فی جواری یوم القیامہ، فرمایا ہر بندے کے قیامت کے دن ہمسائے ہوں گے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی نبی پاک کے قرب میں حاصل ہوگا، فرمایا لیکن جس نے ارادہ کر کے اپنی زندگی میں میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، فرمایا میں اسے پیغام دے کے جا رہا ہوں
فرمایا جب محشر کا دن ہوگا تو میرا ہمسایہ بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے معاملات نہیں، حضور نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا، اے میرے صحابہ کرام جو میری زندگی میں میری قبر پر آیا، زارانی فی حیاتی، میں یہ عقیدہ دے کے جا رہا ہوں کہ وہ گھر سے نکلے تو یہ عقیدہ بنا کر نکلے کہ میں اپنے زندہ نبی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دوسرا بندہ جو ارادہ کر کے نکلے کہ میری قبر پر آئے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جواری یوم القیامہ، فرمایا محشر کا دن ہوگا جب ساری دنیا اپنے نامہ اعمال میں گرفتار ہوگی، اے میری زیارت قبر کی کرنے والے تیرے لیے پیغام ہے کہ تو میرے بغل میں میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر حدیث پاک یہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر فرمایا، اگر خالی ان کتابوں کے نام ہی یاد رکھے جائے نا، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو شعب الایمان کتاب کا کتنا حسین نام رکھا، ایمان کے شعبہ جات۔ ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے، کون سا شعبہ ہے ایمان کا؟ فرمایا لگے من زارن بالمدینتی محتسبا کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ۔ فرمایا جس بندے نے ساری زندگی حضور کے روزے کے پاس گزار دی، جب وہ مرے گا تو اس کا حساب شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے شہداء تو ویسے بخشے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے محشر کے دن کیا خصوصی پروٹوکول ہوگا؟ فرمایا شمیعا یوم القیامہ، میں قیامت کا دن ہوگا تو میں اس بندے کی سفارش فرماؤں گا۔ ایک تو ویسے پہلے ہی یہ بخشا ہوا ہے، لیکن میری سفارش کے ذریعے سے میرا رب اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد کے معاملات نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی سارا کچھ یہ اپنے صحابہ اکرام کو پڑھا کر گئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ سارا کچھ پڑھایا، جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی تعمیر کی، حضور کی قبر مبارک کی تعمیر کی۔ تو اس پر مزید ہم حوالہ جات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے بارے میں اس امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس پر ہم اس کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم برہان رشید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس قرآن کریم کی آیت کو جب حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی، یہ ان کی کتاب ہے تفسیر قرآن کریم اور اس کی پہلی جلد ہے، اس کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابن تیمیہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت معاذ اللہ شرک ہے۔ یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی یہ ابن تیمیہ کے شاگرد خاص، اور پھر جو لوگ حضور کی قبر کی زیارت کے بارے میں منع کرتے ہیں، یہ بندہ ان کا امام ہے، اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ذہن نشین نہ بھی رہیں تو کچھ چیزیں اللہ کے فضل سے یہ ذہن نشین رہ گئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے قرآن کریم کی اس آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے حبیب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے روزے پہ حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں، تم ضرور یہ میرے رب کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ پاک پر وقد ذکر جماعت منہم شیخ ابو منصور الصباغ فی کتابۃ شاملۃ الحکایہ مشہورہ۔ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایک قصہ میں بیان کر رہا ہوں، فرمایا یہ تواتر سے مشہور ہو چکا ہے، ایک دلیل نہیں، فرمایا اس پر کئی ایسے واقعات ہیں
کہ جنہوں نے اس آیت کا سہارا لے کر، یعنی جب رب نے یہ آیت نازل کی نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم سے تمہاری جانوں پر ظلم ہو جائے، فرمایا صرف یہ ایک امت کا ہی نہیں، فرمایا کئی نبی پاک کی ایسی امتی ہیں جنہوں نے اس آیت کا سہارا لے کر حضور کے روزے پر حاضر ہوئے۔ تو کہنے لگے ان میں سے ایک واقعہ جو میں تمہیں پڑھ کے سنانے لگا ہوں وہ کس کا ہے؟ آپ کہنے لگے عن العتبی، وہ امام عتبی کا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عتبی کہتے ہیں میں حضور کے روزے پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے کئی دن گزر کے سرکار دو عالم کے روزے پر فجاء عرابی، ایک دیہاتی آیا۔ عرابی عربی میں پینڈو کو کہتے ہیں۔ ایک پینڈو آیا، دیہاتی آیا، حضور علیہ السلام کے روزے پاک پر کھڑا ہو گیا۔ تو کھڑا ہو کر سب سے پہلا اس کا جملہ کیا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ امام عتبی کہتے ہیں میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، جب اس نے حضور کے روزے پر آ کر سلام عرض کیا تو آتے ہی نبی پاک علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ایسا تھا کہ جیسا ایک محبوب کا ایک محب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ بڑے زبردست، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے روزے پہ حاضر ہوا تو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے سمعت اللہ، میں نے یہ اللہ سے سنا ہے کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے روزے پہ حاضر ہو جاؤ۔ آپ کے روزے پر آنے کی میرے پاس دلیل یہ ہے، ساتھ دلیل بھی دے دی۔ فرمایا ایسا اس کا شدید نبی علیہ السلام کے روزے پر حاضری کا معاملہ تھا کہ حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب اپنا مقدمہ پیش کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ